الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيغضب عن ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبی جناب مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت معزز و مکرم سامعین عزیز وقار رب عز و جل کا فضل ہے کہ وہ ہر روز ہم پر طرح طرح کی اپنی رحمت و برکت و نعمتوں کا نزول جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت صبح کو پانا ہے، صبح کو اٹھنا ہے، صبح کے ان نظاروں کو دیکھنا ہے، اور جو بھی نعمت رب عز و جل کی طرف سے ہمیں ملتی ہے اس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم شکر بجا لیں۔ صبح کو جب آنکھ کا کھلنا ہے اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے، یہ دن کا آغاز ہے۔ ہمارا قادرین سلف صالحین بزرگان دین کی بڑی بڑی اچھی پیاری پیاری ادائیں صبح کے بارے میں کیا ہے، اور وہ صبح کرتے ہوئے تو کس نیت سے کرتے تھے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یقیناً زندگی میں صبح کی بہت بڑی حیثیت ہے، مصروف ہونے کا وقت بھی ہے، بہت خوبصورت وقت بھی ہے، بھینی بھینی ہوائیں روح کو تازگی بخشتی ہے، پرندے صبح کے وقت یہاں وہاں اڑتے ہوئے تسبیحات کو بیان کرتے ہیں اپنے اپنے لہجے و زبان میں۔ روئے زمین پر صبح کے وقت تازگی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ماحول انتہا درجے کا سہانا ہوتا ہے، زندگی کی نئی شروعات ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر روز دن کا آغاز انسان کی زندگی کی نئی شروعات ہے، ابتدائی صفحہ۔ اب 24 گھنٹے اس صفحے کے اوپر بندے کو رہنا ہے، تو یہ اس اعتبار سے یہ زندگی کی نئی شروعات ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے حبیب نے ہمیں حکم فرمایا، اور ساتھ محبوب ذیشان مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام کو کر کے بتایا۔ محبوب علیہ السلام
جب صبح بیدار فرماتے ہوتے تو اس کے بعد آپ یوں دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ صبح کے وقت دعا کی جا رہی ہے، اس دعا پر غور و فکر کیا جائے۔ صبح کے وقت یہ دعا ہو رہی ہے جو ہمیں اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ ہم اب سے کچھ دیر پہلے تک موت کی کیفیت پر تھے، نیند۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، تو نیند کی کیفیت میں تھے ہم۔ اب اس سے بیداری کی طرف جب ہم آئے تو سب سے پہلے تو الحمدللہ کہ شکر ادا کیا، اے اللہ تعالیٰ شکر تو نے ایک دن اور عطا فرما دیا، ان آنکھوں کو کھلنا نصیب کر دیا۔ یہ وقت جو یہاں وہاں گزرتا ہے تیرا کرم فضل، اور مزید اس حوالے سے تیرا شکر کہ اب اس وقت کو اچھی جانب پھیر دے۔ ابتدائی کلمات اٹھنے کے ساتھ پہلا کلمہ، اٹھنے کے ساتھ پہلا کلمہ وہ ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ یہ زندگی کی نئی شروعات ہو رہی ہے، صبح دیکھی اس شخص نے، صبح احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں زندگی عطا فرما بعد ہماری موت کے۔ اس کا مطلب نیند کا تعلق موت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید سورہ زمر 24واں پارہ رکو نمبر 2، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، واللہ وہ ذات ہے جو نفس اور جانوں کو انہیں موت عطا فرماتا ہے، فوتگی دیتا ہے، حین موتها، جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔ فرمایا جس کی موت کا وقت نہیں تو وہ سویا ہوا ہے تو اس کی روح اگرچہ لے لی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آنکھ بند ہو، کچھ دیر میں آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے فجر کا وقت ہو گیا، 4-5 گھنٹے گئے، اتنی جلدی اچانک سے آنکھ بند ہوئی اور کھلی ہے بس۔ اسی جانب اشارہ کر دیا کہ در حقیقت نیند جو ہے جب بندہ سوتا ہے تو یہ روح کو کھینچ لیا جاتا ہے، اور پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زندگی باقی ہوتی ہے دوبارہ اس روح کو اس کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، وہ حقیقی موت سے محفوظ رہتا ہے۔ جس کی زندگی کی میعاد باقی ہے، اور جس کی زندگی کی میعاد باقی نہیں، فرمایا کہ اب اس کی روح کو دوبارہ اس کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، تو وہ سونا اس کا آخری سونا تھا زندگی اور دنیا میں، بس اب وہ اس دنیا سے گیا۔ تو یہ سارے نظارے دیکھنے کے بعد اب جب صبح ہو تو بندے کی چاہت کیا ہو، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے کہ اس نے میری روح میری جانب دوبارہ لوٹا دیا تاکہ میں ایک اور دن رب عز و جل کی عبادت میں گزار سکوں۔ اس نے محبوب علیہ السلام کا یہ طریقہ اور سلیقہ رہا، صبح بیدار ہوتے اس کے بعد دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اچھا، اس دعا کے اندر ایک تو یہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اور دوسرا فکر آخرت بھی ہے اسی ایک دعا کے اندر، فرمایا والیہ النشور، ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، یہ ہے فکر آخرت۔ تو صبح ہوتے ہی اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ساتھ ہی ساتھ فوراً فکر آخرت کے معاملات میں بھی لگ گئے کہ ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جس کا یہ ذہن ہو فکر آخرت کے حوالے سے، یقیناً وہ بہت سارے خرافات، معاشرے کی برائیوں سے اور گناہ کاری والے کاموں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، مجھے اس کی طرف لوٹنا ہے۔ جب لوٹنا ہے تو پھر حساب کتاب بھی ہونا ہے، حساب کتاب، جواب، سوال، سارے معاملات ہونے ہیں، اس لیے فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ در حقیقت محبوب علیہ السلام نے اس اعتبار سے یہ بتا دیا اور ساتھ حکم بھی جاری فرما دیا کہ بندے مسلمان مومن کی صبح اس طرز پر ہونی چاہیے، یہ نہ ہو صبح ہوئی بندہ اٹھا اور بھاگ، چلو کام کرو، صبح ہوئی لڑائی جھگڑے، فسادات، گالی گلوچ، یہ وہ شروع۔ مومن کی صبح یہ ہے ہی نہیں،
مسلمان مومن کی صبح یہ ہے کہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے کھلنے کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے، اے اللہ تیرا شکر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور پھر اس کے بعد فکر آخرت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ ہے مومن کی صبح، جس کی صبح اس سے ہٹ کر ہے اسے چاہیے غور و فکر کرے۔ اور یہ تو اٹھنے کے معاملات ہیں، کس نے کیسی صبح کی، لیکن سوتے وقت بھی کچھ حکم ہے۔ بستر پہ لیٹا بنا ڈائریکٹ سو گیا، یہ نہیں، بلکہ سوتے وقت کلمہ پڑھا جائے، کیا پتہ وہ یہ آخری رات ہو، جیسے آپ نے بھی سنا کہ موت بھی در حقیقت یہ جو آنی ہے، اگر اس کی روح، اس کی زندگی باقی ہے تو اس کی طرف اس روح کو لٹایا جائے گا، زندگی باقی نہیں تو روح لے لی گئی نیند میں، بس اس کے بعد صبح وہ مردہ ہے، اب نہیں لٹائی جائے گی اس کی طرف اس کی روح۔ اس لیے محبوب علیہ السلام نے نیند جو ہے موت کی بہن ہے، لہذا آپ کو سوتے وقت اہتمام ہونا چاہیے۔ بستر پر لیٹ گئے، پہلا کلمہ پڑھا گیا، کم از کم پھر یہ ہے کہ ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیے تھے، ہم اب سوئیں، نیند بھی سکون سے آئے گی، اور اس رات اگر انتقال ہوا تو کم از کم یہ فائدہ ہو گیا کہ بندہ ایمان کے حالت پہ کلمے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ کتنی برکتیں ہیں، کتنے فائدے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص اس بات کو نہیں جانتا کہ جو آنکھ بند ہو رہی ہے رات کو سوتے وقت وہ صبح بیدار بھی ہوگی، کسی کو نہیں پتا۔ اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ محبوب علیہ السلام کا اپنا عمل یہ رہا، جب محبوب علیہ السلام آرام فرماتے تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی یہ ہتھیلی کو، اپنی نور والی ہتھیلی کو اپنے رخسار کے نیچے رکھتے ہیں، پھر اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے نام سے ہی زندگی ہے، تیرے نام سے مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے، تیرے نام سے سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد دین کے معاملات، یہ ہم دنیا کے نہ جانے کیا کیا کارنامے، قواعد، معاملات، لین دین، تجارت، بہت اچھی سی کام سیکھ لیتے ہیں۔ بچوں سے پوچھا جائے تو اسکول کی کتنی کتنی کاپیاں یاد ہوتی ہیں، لیکن نہ سیکھ سکے تو بس محبوب کی سنتوں کو نہ سکھا۔ دیکھیں بچے کو ہے نا، آپ سکھائیں گے بچہ سیکھے گا، آپ خود بھی عمل کریں گے، آپ پڑھیں گے بچہ سنے گا۔ رات کو سوتے وقت دعا پڑھنی ہر حال میں۔ آپ نے بچوں کو ذہن دے دیا، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑے بھی چھوٹے بھی سارے، اللہم بسمک اموت و احیا، بس صبح جب بیدار ہوا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، رات کو اللہ رب العزت کے نام سے آپ سوئے، صبح جب بیدار ہوئے تو شکر بھی ادا کیا اور فکر آخرت کی بات بھی کیا، کتنی برکتیں نصیب ہوئی۔ تو یہ ماحول بنانے سے، ساتھ ہی ساتھ اس قسم کی دعاؤں کو پڑھنے سے برکتیں نصیب ہوگی، گھر کا ماحول بھی ستھرا ہوگا، رب کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ صبح کے وقت اس اعتبار سے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صبح ہونے کے اعتبار سے ہر بندہ صبح کر رہا ہے، جس کو زندہ رہنا ہے آنکھ کھلی صبح تو ہوئی اس کی، لیکن اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے جن کا کام صرف مال بنانا ہے، صبح ہوتے ان کی مال کی فکر ان کو کھا گئی، مال، بس مال، تجارت، لین دین، یہ وہ، اٹھا اور بس بھاگا کاروبار ہے، کپڑے چینج کے چلو بھائی کہاں جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں۔ دوسرا یہ ہے صبح ہوتے ہی گناہ گاری کے کام میں مشغول ہو گیا، پہلا مال کے پیچھے خوار، دوسرا گناہ گاری کے پیچھے خوار، تیسرا شخص وہ ہے جو فکر آخرت میں مشغول ہوا، اس دعا کو پڑھا، غور و فکر بھی کی کہ اللہ تیرا شکر تو نے ایک زندگی کا دن اور اضافہ عطا فرمایا، اس آنکھ کو کھلنا نصیب فرمایا، اے اللہ تیرا شکر۔ یہ تیسرے قسم کا شخص ہے جو فکر آخرت بھی کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کی قرب پانے کا سوچ رہا ہے کہ میں رب کا قریب قرب پا لوں، اس کے قریب ہو جاؤں۔ اب جس نے مال کے معاملات میں پیچھے کوشش کی، کتنا مال ملے گا اسے؟ صبح تو اس کی بھی ہوئی نا، میرا رب جتنا چاہے گا اتنا ہی دے گا، جتنا اس کا مقدر میں اتنا ہی ملنا ہے، کتنی بھی کوشش کر باپ کتنا بھاگتا ہے، کتنی دکانیں کھولتا ہے، چاہے تو کتنا ہی کیوں نہ کما لے، تیرے مقدر میں جو ہے اتنا ہی ملنا ہے، باقی تو سے لے لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، اب اس کا جو بھی ذریعہ ہو، مقدر سے زیادہ، تقدیر میں جو لکھ دیا سے زیادہ تجھے نہیں مل سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ
دوسرا شخص جو گناہ گاری والے کام میں صبح ہوتے ہی لگ گیا، اب وہ گناہ گاری کام مشغول ہوا، گویا وہ پورا دن ذلیل و رسوا ہوا، بے عزت ہو، کیونکہ گناہ کے کام سے اس نے ابتدا کی ہے، گالی گلوچ، کوئی اسے دے رہا ہے، کوئی اسے لے رہا ہے، تو یہ وہ عجیب و غریب خرافات میں لگ گیا۔ لیکن وہ شخص کتنا سبحانہ رہا، کتنا اعلیٰ اور عمدہ رہا، جس نے صبح ہوتے ہی اس دعا کو پڑھا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، اور ساتھ ہی ساتھ فکر آخرت مشغول ہوا، نیت کی بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہی کہ ساری نماز انشاءاللہ جماعت سے ادا کروں گا، گناہ گاری والے کاموں سے بچوں گا، تو گویا یہ شخص رب کا قرب بھی پائے گا، اسے رزق بھی دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہدایت کا راستہ بھی اسے بتا دیا جائے گا۔ تو صبح کی ہماری زندگی میں اتنی حیثیت ہے، جبکہ ہم ان صبح کے معاملات سے غافل ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، ہماری صبح ایسی آنکھ کھلی فٹافٹ آگے بھاگا بھاگی چلو نہیں، یہ صبح ہوئی، صبح کی صورت میں آپ سنیں ہمارے اکابرین کا قربان، اپنے ایمان کو تازہ کرے اور سوچیں کہ ہم صبح کیا اس طرز پہ کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا، اے معاذ صبح کس طرح کرتے ہو؟ اب ان کے الفاظ سنیں، صحابی رسول ہے، ایمان میں کتنے پختہ، عقائد میں کتنے اعلیٰ، اور اعمال میں کتنے بلند درجے والے، محبوب کو دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ عمل بھی کر رہے ہیں، ان کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ حضور نے پوچھ لیا، صحابی نے جواب دیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایمان کی حالت میں صبح کرتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، اب ہر بات پہ دلیل ہے نا، حضور نے پوچھ لیا اس پر کیا دلیل ہے کہ تم نے ایمان کی حالت میں صبح کی، کوئی دلیل بھی تو ہوگی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ دلیل یہ ہے کہ جب صبح کرتا ہوں تو شام کے حوالے سے میں یہ سوچتا ہوں کہ نہ جانے شام کو دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، اور شام تک جب پہنچتا ہوں تو صبح کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ نہ جانے صبح نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات، جو قدم میں اٹھاتا ہوں سوچ سوچ کر اٹھاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ قدم میرے زندگی کا آخری قدم ہو۔ اب یہ سوچ ہے صبح کے وقت کی، جب بندہ بیدار ہوا۔ اسی طرح حضرت مجاہد تابعی بزرگ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نصیحت فرمائی، کتنی شاندار اور اعلیٰ نصیحت فرمائی، فرمایا صبح کرو تو اس حال میں کرو کہ تمہیں شام کی امید نہ ہو، شام میں جب پہنچو تو اس حال میں کہ تمہیں صبح کی امید نہ ہو۔ مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا کہ جو صبح کے وقت میں عبادت کا موقع میسر آ گیا تم عبادت میں لگ جاؤ، کیا پتہ شام دیکھ نہ سکو، اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤ، اور جب شام کا معاملہ ہو تو شام میں عبادت میں لگو، ہو سکتا ہے صبح نصیب ہی نہ ہو۔ ایک نصیحت۔ دوسری فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو، رخصتی ہے، جانا ہے، کوئی سزا لینے کے لیے نہیں ہے۔ تیسری فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان دو۔ یہ لوگ طرح طرح کے نشے میں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نشہ ہے، اندر سے انسان کو کھوکھلا کرتا ہے۔ ہمارے اندر کی کیا کیفیت ہے، کبھی سوچے اس بارے میں؟ بالکل نازک سے، بالکل نازک۔ اب آپ سوچے ایک معمولی سا ایک جو پتھر نما کوئی شے اگر اتر جانا، اس کو بولتے پتھری، جہاں آگے پیچھے گردے وغیرہ میں اٹک گیا، اب جہاں وہ اٹکا وہاں آپ کی بے چینی کی کیفیت میں اضافہ ہوا، اچھلنا شروع ہو گئے، پھر اس کا آپریشن، پھر ایک بار جو آپریشن ہوا زندگی اب پہلے جیسی نہ رہی، جسم کٹ گیا، مصنوعی معاملات آ گئے، تو جان بوجھ کے کوئی میل پوری کھائے، جو گٹے کھائے، جو چھالیاں کھائے، نہ جانے کیا کیسے۔ یہ زندگی ہمارے اندر کے جو وجود کے معاملات ہیں جسم کے، یہ گوشت ہے، لوہا نہیں، فولاد نہیں، وہ اس کو گلانے والی چیزیں خود کھا کے شوق پورا کر رہا ہے۔ سگریٹ پی کے دھواں اندر ڈال رہا ہے، آپ سوچے تو اسے کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ بربادی کے دہانے پہ لے جا رہا ہے۔ یہاں تو یہ حکم دیا جا رہا ہے صبح کرو تو یہ اس بار حوالے سے کرو کہ سوچو اس بارے میں کیا کرنا۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو، یہ صحت اللہ نے دی، بہت بڑی نعمت ہے، لگائے اس پہ کاروں کے چکر، اللہ مان والا فیس۔
महीने 2 महीने में एक बार चक्कर बंदे को लगाना चाहिए, अकल ठिकाने आती है। जो बाइक वगैरह भगाता है उसको ट्रामा का चक्कर लगाना चाहिए, कम से कम। बहुत ज्यादा शौक है 15 दिन में चक्कर लगाओ, और शौक है 1 हफ्ते में चक्कर लगाओ। देखो हाथ पांव टूटे हुए लोग किस तरीके से आ रहे हैं, हर 1-1.5 घंटे के अंदर 2-4 एम्बुलेंस से आएंगे, हाथ पांव टूटे हुए, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। इससे आपको नसीहत भी होगी, इबरत भी होगी। आप सोचेंगे, फिर जब बाइक चलाएंगे 50 बार सोच के चलाएंगे, क्योंकि उससे उसकी कैफियत कुछ बताते हैं, क्या कैफियत है वो आपको बताएगा। वो बोलेगा बाइक पे चलाना बहुत दूर की बात है, डबल में भी कभी नहीं बैठूंगा। लग गया ना, चोट लग गई। इसलिए फरमाया कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जान लो। ये सेहत दी अल्लाह ने, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। सेहत से बड़ी और क्या नेमत हो सकती है। बंदा आजाद है खाने पीने में, आने जाने में। जरा एक्सीडेंट या जरा किसी भी तकलीफात वाले मामला हुए, बंदा मोहताज हो गया, मोहताज, वॉशरूम तक नहीं जा सका। कई ऐसे अफराद है जो हम तो बिल्कुल नॉर्मल चलाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बैठ जाते जो बड़ा फास्ट चलाने वाले होते हैं। वो गिरेगा, आप भी गिरोगे, क्या जरूरत पड़ी ऐसे के साथ बैठने की। सोहबत का बड़ा असर होता है। तो फरमाया सुबह इस हाल में करो तो बीमारी से पहले सेहत जो अल्लाह ने तुम्हें बेदार किया, सेहत और आफियत के साथ तुम्हें इसके बारे में शुक्र अदा करो। और फरमाया तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारा क्या नाम होगा। लोग अच्छे नामों से पुकारेंगे या बुरे नामों से, इस बारे में भी गौर व फिक्र करो। जिंदगी में अच्छे काम करो, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, अच्छे आदाब के साथ लोगों के साथ पेश हो, ताकि जाने के बाद भी लोग तुम्हारे बारे में अच्छे अल्फाज कहें। इसी तरीके से रबी बिन खैसम है, उनसे पूछा गया तुम किस हाल में सुबह करते हो। फरमाते हैं मैं कमजोर हूं, रब अज़्ज़ व जल का दिया हुआ रिस्क पूरा कर रहा हूं, और फरमाया मौत के इंतजार में हूं। ये है सुबह मुसलमानों की। हम ना जाने किस सुबह के अंदर है। फरमाया जब सुबह हो तो इन बातों को याद रखा जाए। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल, उनसे पूछा कि आप किस हाल में सुबह करते हैं जब बेदार होते हैं। फरमाया मैं इस हाल में सुबह करता हूं कि अगर आग से निजात पा गया तो वाकई मैंने अच्छी हालत में सुबह कर लिया। इसलिए मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आप किस हाल में सुबह करते हो। तो आप फरमाने लगे इस हाल में सुबह करता हूं कि मैं सोचता हूं कि मेरी उम्र कम हो रही है और गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला मशहूर ताबी बुजुर्ग, इनसे पूछा कि आप किस हाल में सुबह करते हैं। फरमाया क्या हाल पूछते हो मेरे हवाले से कि मैं किस हाल में सुबह करता हूं। फरमाया कि शाम करता हूं तो मालूम नहीं कि सुबह भी करूंगा या नहीं करूंगा। सुबह हुई तो शाम का अमल नहीं। ये बुजुर्गों का अक़वाल कि सुबह की कितनी बड़ी हैसियत है। जब सुबह को बेदार होते हैं, उस वक्त के वक्त की बात हो रही है, उस वक्त गौर व फिक्र करने का वक्त होता है। बंदा एक लम्हा इसलिए बैठ गया है अपने बिस्तर के ऊपर, और जरा वो इस हवाले से गौर व फिक्र कर ले कि आया मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरीके से अक्लमंद से किसी ने पूछा बता तू किस हाल में सुबह करता है। उसने क्या शानदार जवाब दिया, बेहतरीन जवाब दे दिया, हिफ्ज करने वाला जवाब दिया कि बंदा उसे याद रखे और अकल की गिराह में से महफूज कर ले। वो अक्लमंद कहता है कि मैं इस हाल में सुबह करता हूं कि रब का रिस्क खाता हूं। रब का रिस्क तो खाता हूं, लेकिन जो रब का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस, उसकी अताअत और फरमाबरदारी करता हूं। पूरा दिन उसी की अताअत हो रही है, इब्लीस की, शैतान की, जबकि रिस्क तो रब का खाया जा रहा है और अताअत फरमाबरदारी शैतान की हो रही है। इस किस्म के अक़वाल है। इसी तरह फरमाया कि हज़रत हामिद लफ़ाफ़ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, इनसे पूछा तुम किस हाल में सुबह करते हो। आप फरमाते हैं मैं इस हाल में सुबह करता हूं कि मुझे आफियत नसीब हो जाए, आफियत की ख्वाहिश के साथ मैं सुबह करता हूं। फरमाया आफियत तो हर शख्स चाहता है, आप कौन सी आफियत के तरफदार है। फरमाया जिस दिन में अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाफरमानी ना करूं, समझ लो मेरे दिन वो आफियत वाला है। पूरा दिन इस हाल में सुबह। लिहाजा हमें इस बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। इसलिए महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स को नेकी खुशी करती है, जिस शख्स को जब वो नेक काम करता है तो ये नेकी उसे खुश करती है और बुराई उसे गमगीन करती है। फरमाया ऐसा शख्स कामिल ईमान वाला है। लिहाजा हर शख्स अपने बारे में गौर व फिक्र करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम बातों को याद रखने, अमल करने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए। हमें भी इन बुजुर्गान दीन जैसी सुबह करना, बेदार होना अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नसीब फरमाए। वमा अलैना